دعائے کمیل یہ ایک عجیب و غریب دعا ہے جسے امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے دوست کمیل کو سکھلایا۔ یہ دعا ان ملکوتی اور معجز نما کلمات پر مبنی ہے جو صدیوں سے مومنین کو اپنے پروردگار اور رحمان و رحیم رب سے متصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک طویل دعا ہے جسے آسان اور قابل فہم بنانے کے لیے ٹکڑوں میں بانٹ کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اللہ سے لو لگانے والے خواہش مندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکے۔ اس دعا کی سب سے عظیم بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر دعا مانگنے سے پہلے درود پاک کی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ پہلی اور آخری دعا قبول ہو اور بیچ والی دعا رہ جائے۔ اس لیے ہر حصے سے پہلے درود پاک کی تلاوت کی گئی ہے۔ امید ہے ہم سب کو دعائے کمیل کے ملکوتی کلمات ادا کرتے رہنے سے ثواب دارین حاصل ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد عذر خواہ، پشیمان، دل شکستہ، کیے پر نادم، بخشش کا طلبگار، تیری طرف متوجہ، اقرار کرتا ہوں، مجھے تسلیم ہے، معترف ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا، اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے نہ کوئی راہ فرار ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو ہی میری عذر خواہی قبول فرما لے اور مجھے اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ تو اے میرے معبود میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما اور میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جکڑ سے مجھے رہائی بخش۔ اے میرے پروردگار رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر، میری جلد کی فرسودگی پر اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کرنے کی ابتدا کی، پس اب بھی مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق مجھ پر فرمایا تھا اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے سے۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے پروردگار، کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا حلقہ بگوش بن چکا ہے اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور تیری ربوبیت کی حضور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تیرا کرم میں سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے اپنا قرب بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاں سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات میں کیسے مان لوں اے میرے مالک، میرے معبود، میرے مولا، کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکی ہوں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہوں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسانہ اعتراف کر چکے ہوں، ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہرور ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا ہے، یا ان اعضاء پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش بڑھتے رہے کہ یہ مقام ان کے ہیں اور ان گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ تیرے فضل و کرم کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے۔ اے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں، حالانکہ یہ آزمائش، تکلیف اور سختی بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہونا سہل ہے اور ان کی مدت بھی تھوڑی ہے، پھر بھلا میں آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا اور اس کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت بے حد طولانی ہوگی
اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سبب تیرا غضب، تیرا انتقام اور تیرا عتاب ہے، اور جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ اے میرے آقا، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں ایک بندہ ہوں، کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین و عاجز۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرے مالک و میرے مولا، میں تجھ سے کس کس بات پر نالہ و فریاد اور کس کس پر آہ و بکا کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا سزا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس کی طویل مدت پر؟ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے سزاوار ہیں، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء سے جدا کر دیا، اور اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تو اے میرے معبود اور میرے مالک، اے میرے مولا و پروردگار، میں تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا، اور اسی طرح اگر میں تیری آتش جہنم کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کر سکوں گا، یا میں آتش جہنم میں کیسے ٹھہرا رہوں جبکہ مجھے تجھ سے عفو و درگزر کی امید ہے۔ بس تیری عزت کی قسم ہے میرے آقا و مولا، میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اسی طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے ہیں۔ میں تیرے حضور میں اسی طرح آہ و بکا کروں گا جیسے فریادی آہوزاری کرتے ہیں، اور تیری رحمت کے فراق میں اسی طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں۔ میں تجھے وہاں مسلسل پکاروں گا کہ تو کہاں ہے، اے مومنوں کے مالک، اے حق شناسوں کی امیدگاہ و منزل مقصود، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس و دستگیر، اے صادقوں کے دلوں کے محبوب اور اے تمام جہانوں کے معبود، کیا تو ملے گا؟ تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو، اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں محبوس ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کی اسی زبان سے تجھے پکارتا ہو، اور تیری ربوبیت کے واسطے سے تیری جناب سے سہارا چاہتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ علم و کرم اور مہربانی کی آس بندی ہوگی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کی تکلیفیں اس کی کیوں کر گرفت کر سکیں گی جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہے؟ یا عذاب کے معقل اس کو کیوں کر جھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا کہ اے پروردگار؟ یا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو تیرے فضل و کرم کی آس لگائے اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہیں تیرے فضل و کرم کا یہ شیوہ ہے، اور نہ یہ سلوک اس لطف و کرم اور احسان سے محل کھاتا ہے جو تو اپنے محبوں اور مومنوں سے روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جاتی اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے اسماء حسنہ کے تقدس کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافروں سے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا۔ تو نے کہ تیری حمد و ثنا عظمت و جلالت والی ہے، اپنے بندوں پر پہل اور احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق؟ نہیں، یہ مساوی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔